اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ شفا اور صحت دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا تلاش ہر انسان کو رہتی ہے۔ اسی مناسبت سے ایک ایسی دلچسپ واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے اور یقیناً سبق بھی حاصل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے شیخ مفید کے استاد محترم جلیل القدر عالم دین ابن قلویہ کتاب کامل زیارہ میں اپنے سلسلہ اسناد کے ساتھ محمد ابن مسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ میں گیا، وہاں میں ایسا بیمار ہوا کہ بستر سے لگ گیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے میرے لیے اپنے غلام کے ہاتھ ایک چھوٹے سے برتن میں کچھ پینے کے لیے بھیجا۔ یہ پینے والی چیز رومال سے اچھی طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام کے غلام نے مجھے یہ دیتے ہوئے کہا، اسے پی لو، اور امام نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک تم اسے پی نہ لو میں یہاں سے واپس نہ جاؤں۔ میں نے اس دوا کو پیا تو اس کا ذائقہ بہت ہی لذیذ تھا اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد غلام نے کہا، مولا نے فرمایا ہے کہ جب تم یہ پی لو تو ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ غلام کی یہ بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں تو بالکل چل پھر نہیں سکتا تھا، پھر بھلا امام کی خدمت میں کیسے حاضری دے سکتا تھا؟ لیکن جیسے ہی مشروب میرے پیٹ میں پہنچا، گویا مجھے تمام بیماریوں سے نجات مل گئی ہو۔ میں اپنے بستر سے اٹھ کر چل پڑا اور امام کی شریعت قدے پر پہنچ کر امام کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ جب میں ان کے پاس گیا تو امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا، تم صحت مند ہو گئے ہو، آؤ بیٹھو۔ میں نے روتے روتے سلام کیا اور امام علیہ السلام کے ہاتھ اور چہرے کا بوسہ لیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا، قربان جاؤں، آپ سے فرقت اور دوری کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ مجھ میں اتنی طاقت باقی نہیں رہی تھی کہ میں باقاعدگی سے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جہاں تک توانائی اور طاقت کی کمی کا تعلق ہے تو خداوند عالم نے ہمارے تمام چاہنے والوں اور پیروی کرنے والوں کو ایسا ہی رکھا ہے۔ ان کے اوپر بلائیں آتی رہتی ہیں، اور جہاں تک تمہاری غربت اور تنہائی کا تعلق ہے تو یاد رکھو کہ مومن کو اس دنیا میں ظاہری پستی اور تنہائی کا سامنا کرنا ہوگا تاکہ وہ اس دار فانی میں زحمتیں برداشت کر کے رحمت خداوندی حاصل کر لے۔ اور اے محمد ابن مسلم، تم حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرو، ان کی پیروی کرو۔ امام مظلوم کا روضہ یہاں سے دور دریائے فرات کے کنارے واقع ہے، اور جو کچھ تم نے ہماری محبت اور زیارت کرنے کے شوق کی بابت کہا ہے اور اس سلسلے میں خواہش رکھنے کے باوجود طاقت نہیں رکھتے، تو خداوند عالم تمہارے دل میں پوشیدہ اس نیت سے آگاہ ہے اور تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے مجھ سے دریافت فرمایا، کیا تم امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر کی زیارت پر جاتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، بہت زیادہ ڈر اور خوف کے ساتھ زیارت پر جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جتنا زیادہ ڈر کر اور خوف کی حالت میں زیارت کرو گے اتنا ہی زیادہ ثواب عطا ہوگا، اور جو شخص بھی اس سفر زیارت میں خائف ہوگا وہ قیامت کے دن خوف سے محفوظ رہے گا، اور زیارت کے بعد اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے دریافت فرمایا، تم نے وہ شربت کیسا پایا؟ میں نے جواب دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام رحمت ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے جانشینوں میں سے ہیں۔ جب غلام شربت لے کر آیا تو مجھ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے تک کی طاقت نہیں تھی اور میں مایوس ہو چکا تھا، اور جب میں نے وہ شربت پیا تو ایسا تھا کہ میں نے اب تک اس سے زیادہ ٹھنڈا، خوشبودار اور مزیدار
کسی اور چیز کو نہیں پایا۔ پھر غلام نے کہا کہ میرے مولا نے فرمایا ہے کہ آ جاؤ۔ چنانچہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اسی حالت میں جاؤں گا، خواہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ البتہ جب میں آنے کے لیے اٹھا تو گویا مجھے تمام بیماریوں سے نجات مل چکی تھی۔ چنانچہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو شیعوں پر رحمت قرار دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، وہ شربت جو تم نے پیا اس میں خاک شفا امام حسین علیہ السلام کے روضہ مطہر کی خاک ملی ہوئی تھی، اور یہ اتنی بہترین چیز ہے جس سے ہم شفا حاصل کرتے ہیں، اور تم اس کے برابر کسی اور چیز کو مت سمجھنا۔ ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو اسے دیکھ کر بے انتہا فوائد حاصل کرتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ پر فدا جاؤں، ہم بھی روزہ امام حسین علیہ السلام سے خاک شفا لاتے ہیں اور اس سے صحت و سلامتی طلب کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بعض لوگ روزے سے یہ خاک شفا اٹھاتے ہیں اور بغیر کچھ لپیٹے ہوئے اسے یوں ہی لے کر حرم سے باہر نکل آتے ہیں۔ چنانچہ ایسی صورت میں جو بھی جن یا دوسرے حیوانات یا کوئی اور چیزیں کسی بیماری یا درد میں مبتلا ہوتی ہیں تو وہ اسے سونگھ لیتی ہیں، اور اسی طرح اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی برکت سے دوسرے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جس خاک شفا سے ہم علاج کرنا چاہیں وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ سنو، جو کچھ میں نے خاک شفا کے سلسلے میں بتایا ہے، اگر اس کا خیال رکھا جائے تو لازمی طور پر اس کا اثر ہوگا، اور جو شخص بھی اسے تھوڑی سی کھائے گا یا لگائے گا وہ اسی وقت صحت و عافیت پائے گا۔ اور اس خاک شفا کی مثال حجر اسود کی مانند ہے۔ حجر اسود پہلے یاقوت کی مانند انتہائی سفید تھا، اور جو بیمار یا تکلیف میں مبتلا شخص خود کو اس سے مس کر دیتا تھا اسے اسی وقت صحت مل جایا کرتی تھی۔ لیکن جب بیماری میں مبتلا افراد اور کافر و جاہل قسم کے لوگوں نے خود کو اس سے مس کرنا اور رگڑنا شروع کر دیا تو اس کا رنگ کالا ہو گیا اور اثر بھی کم ہو گیا۔ میں نے پوچھا، قربان جاؤں، میں یہ خاک شفا تربت حسین سے کیسے اٹھاتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم بھی دوسروں ہی کی طرح تربت حسین سے خاک شفا اٹھاتے ہو۔ یہ خاک شفا کھلی ہوئی اور یوں ہی آلودہ جگہ پر چھوڑ دیتے ہو، چنانچہ اس کی برکت نکل جاتی ہے۔ میں نے کہا، آپ علیہ السلام سچ فرماتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تھوڑی سی خاک شفا تمہیں دیتا ہوں، کیسے لے جاؤ گے؟ میں نے کہا، اپنے لباس میں رکھ کر لے جاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تم مجھ سے کہہ رہے ہو اس پر عمل نہیں کر سکو گے، لہٰذا جتنی مرتبہ بھی خاک شفا ملا ہوا شربت پینا چاہو یہیں پی لو اور اپنے ساتھ مت لے جاؤ، کیونکہ اس طرح یہ تمہارے لیے پوری طرح محفوظ اور سالم نہیں رہ پائے گی۔ پھر اس کے بعد امام عالی مقام نے مزید 2 مرتبہ وہ شربت مجھے پلایا، اور پھر کبھی وہ مرض مجھے لاحق نہیں ہوا۔ آج کے اس قصے کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ قصہ اور یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اپنے قیمتی رائے سے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔